بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک اچھی خبر ہے، پولیٹیکل بریک تھرو بھی اس کو کہا جا سکتا ہے، وہ اس لحاظ سے کہ جی حکومت کے اور پی ٹی آئی کے درمیان کافی عرصے کے بعد ڈائریکٹ مذاکرات سٹارٹ ہوئے ہیں، اور میری دعا ہے کہ اللہ کرے کہ مذاکرات کامیاب ہوں۔ اور وہ اس طرح ہوا کہ 2 دن پہلے 4 لوگوں کی میٹنگ ہوئی۔ دو کی جو ریپرزنٹیشن تھی وہ گورنمنٹ کی طرف سے تھی، اور 2 لوگ جو ہیں ان کو وہ پی ٹی آئی کے نمائندے تھے، اور ان 4 لوگوں کی میٹنگ ہوئی، اور اس میٹنگ کا مقصد یہی تھا کہ جی کسی طریقے سے یہ جو پولیٹیکل یہ جو ہمارے جو اس وقت مسائل ہیں، جس قسم کے پولیٹیکل ایشوز ہیں، ان کو بجائے اس کے کہ جی آپ کنفرنٹیشن جس طرح کی آپ کو پتہ ہے چل رہی ہے، اور جس کا بڑا نیگیٹو امپیکٹ پاکستان کی اکانومی کے اوپر بھی ہے اور ادروائز بھی، کہ کسی طریقے سے بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل کیا جائے۔ تو یہ میٹنگ جو ہے یہ ہوئی، اور اب اس کے بعد دوسری میٹنگ بھی ایکسپیکٹڈ ہے۔ اب دیکھیں وہ کب ہوتی ہے۔ جو نمائندے جن کی جو لوگ ملے، جو 2 لوگ حکومت کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، وہ ظاہر ہے سٹنگ ممبرز آف دا نیشنل اسمبلی بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ منسٹرز بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی جو 2 لوگ پی ٹی آئی کا جن سے تعلق تھا، وہ لوگ جو ہیں وہ ظاہر ہے پی ٹی آئی کے ابھی تو ظاہر ہے پی ٹی آئی کے لوگوں نے ویسے استعفے دیے، لیکن ان استعفوں کو اگر تسلیم کیا جائے یا نہ کیا جائے، اگر نہیں کیا جاتا تو وہ بھی ممبرز ہیں نیشنل اسمبلی کے۔ تو ان کی جو میٹنگ ہوئی اس میں آپ کو پتہ ہے کہ کچھ عرصے سے عمران خان صاحب نے اپنے کچھ دن پہلے اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ جی مذاکرات ہو بھی رہے ہیں اور نہیں بھی ہو رہے، پھر وہی والی بات کہ جی نواز شریف کی طرف سے ایک ریجیڈیٹی ہے کہ وہ یہ نہیں وہ الیکشنز کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اس کے اوپر جو ہے ابھی تک جو بات چیت ہوئی، اس میں جو اچھی بات یہ ہے کہ جی ڈائریکٹ انٹریکشن آپ کو پتہ ہے کہ 25 مئی کے بعد 25 مئی کو جس وقت لانگ مارچ کیا تھا، تو اس وقت ایک میٹنگ کروائی تھی اسٹیبلشمنٹ نے دونوں سائڈز کے درمیان، اور وہ صبح جس دن مارچ ہونا تھا اس دن صبح میٹنگ کروائی تھی۔ رات کو کانٹیکٹ کیا گیا تھا دونوں سائڈ سے، اس میں اسٹیبلشمنٹ کا ایک پیئر بھی اس میٹنگ میں شامل تھا، اور ان کا مقصد یہی تھا کہ کسی طریقے سے اس لانگ مارچ کو 25 مئی کے جو لانگ مارچ کو ایوائڈ کیا جائے، اور بات چیت کے ذریعے جو ہے ظاہر ہے وہ آپ آگے پروسیڈ کریں۔ لیکن انفارچونیٹلی وہ میٹنگ جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکی، اور جو پارٹیسپینٹس ہیں ان کے مطابق کہا جاتا ہے کہ اس میں جو سب سے وہ جو شاہ محمود قریشی صاحب تھے وہ کافی ایگریسو تھے، اور کسی قسم کی وہ بات چیت سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس لحاظ سے وہ میٹنگ اس دن ناکام ہو گئی تھی، اور اس میں ملٹیپل ممبرز تھے دونوں سائڈز کے اوپر جن کی آپس میں میٹنگ ہوئی تھی۔ اس کے بعد سے آپ کو پتہ ہے کہ جس قسم کی پھر ماحول بن گیا، جس قسم کا ایگریشن ایک آ گیا، ایک طرف پی ڈی ایم کی ضد کہ جی ہم بات چیت نہیں کریں گے بالکل بھی کسی طریقے سے، اور انہوں نے بلکہ یہ کہ جی ہم الیکشن جو ہیں وہ اکتوبر 2023 سے پہلے اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جو ابھی بھی ہر پی ڈی ایم کا سٹانس ہے۔ دوسری طرف عمران خان صاحب کی طرف سے یعنی کہ ظاہر ہے ایک ایگریشن زیادہ آیا، اور وہ زیادہ جو ان کا ایمفسس رہا، پریشر رہا، وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر رہا، اور اسٹیبلشمنٹ کے اوپر پریشر کے ساتھ وہ جو بیک گراؤنڈ میں جو ان کے میٹنگز ہوتی رہیں، یا ان کے جو آپس میں جو مذاکرات ہوتے رہے انڈائریکٹ یا ڈائریکٹ واٹ ایور جو بھی ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوتے رہے، اور وہ یہ کوشش کرتے رہے کہ اسٹیبلشمنٹ پریشرائز کرے حکومت کو کہ جی آپ فوری الیکشنز کا راستہ نکالیں۔ اب یہ ہے کہ جو اچھی بات ہے وہ یہ کہ جی میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ ڈائریکٹ انٹریکشن جو 25 مئی کے بعد ہوئی، اب وہ ڈائریکٹ انٹریکشن دونوں سائڈز کی ہوئی، اور اس کے اوپر پہلے بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اسٹیبلشمنٹ جب سے مطلب ہے کہ وہ ہمیشہ یہ ان کو کہتے رہے، جب پی ٹی آئی ان کو اپروچ کرتی رہی کہ ہم میکسیمم یہ کہ ہم فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ دونوں سائڈز آپس میں بیٹھیں، ہم اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے، آپ آپس میں بیٹھ کے پولیٹیکل جو آپ کے ڈسپیوٹس ہیں وہ آپ نے خود ہی فیصلہ کرنا ہے، یہ اس میں ہم اس چیز میں شامل نہیں ہوں گے، ہم کسی بھی قسم کی پولیٹیکل اب جو ویلنگ ڈیلنگ ہے اس کا ہم حصہ نہیں بننا چاہتے۔ ہم میکسیمم ایٹ دا موسٹ آپ اگر جب ان کو پی ٹی آئی جب ان کو اپروچ کرتی تھی وہ یہ والی بات کہ ہم آپ کو بٹھا سکتے ہیں۔ تو ابھی یہ جو میٹنگ ہوئی
2 دن پہلے ظاہر ہے اس کو تمام جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ظاہر ہے ان کی نظر میں ہے، اور پھر وہاں پہ جو ڈسکس ہوا وہ اپنی رسپیکٹیو پولیٹیکل لیڈرشپ یعنی کہ عمران خان صاحب کو ان کی ٹیم نے جا کے بریف کرنا کیا ہوگا، اور اس طریقے سے دوسری سائڈ کو مطلب ہے کہ جو حکومت کی سائڈ ہے میاں نواز شریف ان پرٹیکولر ان کو بریف کیا ہوگا کہ کس قسم کے کیا ڈیمانڈز ہیں. لیکن ابھی بریک تھرو خیر یہی ہے کہ ڈائریکٹ میٹنگ ہوئی ہے آپس میں، لیکن ادروائز یہ کہ جی ظاہر ہے پی ٹی آئی جو ہے وہ ارلی الیکشن چاہتی ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ ارلی الیکشنز ہوں، اور اس کے ساتھ اگر اب مان جاتی ہے اور فرض کریں والے ارلی الیکشنز بے شک وہ مارچ ہو جائیں، مارچ اپریل مئی جون اس طرح بھی اگر ہو جائے تو وہ ایگری کرتے ہیں اس کے اوپر. اور اس دوران یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم چارٹر آف اکانومی کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، ہم اور جو ریفارمز ہیں ان سب کے اوپر بھی بات ہو سکتی ہے سب کچھ. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا پی ڈی ایم اس بات کے لیے تیار ہے کہ نہیں، اور خاص طور کے اوپر جو ان کی ٹاپ لیڈرشپ ہے میاں نواز شریف صاحب کا کیا حال ہے. کیونکہ میاں نواز شریف ہو گئے، آصف علی زرداری ہو گئے، اور پھر مولانا فضل الرحمان. پی ڈی ایم چونکہ ایک الائنس ہے بہت سی پولیٹیکل پارٹیز کا، تو وہاں پہ ایک تھوڑا سا زیادہ یہ مسئلہ ہے. تو میری اچھا ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی آپ کہہ رہے ہوں گے کہ میں نام اس لیے نہیں لے رہا جن کی ابھی میٹنگ ہوئی میری، چونکہ جو میٹنگ ہوئی اس میں سے کچھ لوگوں سے بات بھی ہوئی، تو وہ ایک بات یہ کہتے ہیں کہ نام اگر آپ نے ابھی دے دیے تو ظاہر ہے پھر آپ کو پتہ ہے کہ ایون پارٹیوں کے اندر پی ٹی آئی کے اندر بھی مطلب ہے کہ ان لوگوں کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں، اور ایون پی ڈی ایم میں بھی اس قسم کے مسائل ہو سکتے ہیں. تو مجھ سے ریکویسٹ یہ کی گئی کہ جو ہے کہ پلیز آپ نام مت دیجیے گا ہمارے، کیونکہ اس سے جو ہم بہتری چاہتے ہیں یہی والی بات کی یہ انٹریکشن جو ڈائریکٹ انٹریکشن ہے، ڈائریکٹ مذاکرات ہیں، یہ آگے چلیں اور ایک بہتر رستہ نکلے افہام و تفہیم سے، بات چیت کے ذریعے جو ہمارے پولیٹیکل مسائل ہیں ان کا حل نکلے جو کہ ملک کے لیے بہتر ہے. تو اب آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ 2 دن پہلے شہباز شریف صاحب نے، جو میں نے کل کے ویلاگ میں بھی آپ کو بتایا تھا، شہباز شریف صاحب نے بھی یہ بات کی تھی کہ جی انہوں نے تو اس طرح کی بات کی تھی کہ عمران خان صاحب نے جو کہ ہم سے ہاتھ نہیں ملانا چاہتے تھے، ہمیں چور ڈاکو کہتے رہتے تھے پچھلے 4 سالوں میں، کہتے تھے کہ ان کے ساتھ ہاتھ نہیں ملانا، انہوں نے اپروچ کیا ہے ڈائلاگ کے لیے، اور انہوں نے کہا کہ میں ملک کے مفاد میں دشمنی کے اوپر بلیو نہیں کرتا، میں ان مذاکرات کو مطلب ہے کہ ان ٹاکس کے لیے تیار ہوں. لیکن جس میٹنگ کی میں اب آپ کو بات بتا رہا ہوں، ظاہر ہے یہ میٹنگ 2 دن پہلے ہی ہوئی. یہ میٹنگ مطلب ہے کہ جس میٹنگ میں بات کر رہا ہوں، جس وقت یہ بات کی شہباز شریف صاحب نے، وزیر اعظم صاحب نے یہ بات کی، تو کیا یہ میٹنگ اس وقت ہو چکی تھی یا اس سے پہلے ہو چکی تھی یا اسی دوران ہوئی؟ لیکن اینی ہاؤ یہ میٹنگ 2 دن پہلے ہو چکی ہے جس کا ذکر میں کر رہا ہوں. تو یہ ایک مطلب ہے کہ ایک خوشائن بات اس لحاظ سے ہے. تو اب دیکھتے ہی ہیں کہ آگے کس طریقے سے یہ مسائل چلتے ہیں. اور اگر فرض کریں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اب دیکھیں پی ٹی آئی کا سارا پریشر، یہ عمران خان صاحب کا پریشر، یہ جو لانگ مارچ کی وہ ڈیٹ کا بھی، اور وہ جو اگر وہ آگے لے کے بھی جا رہے ہیں وہ اسی وجہ سے لے کے جا رہے ہیں کہ وہ اگر ان مذاکرات سے کوئی بات پازیٹیو نکل آتی ہے تو پھر وہ اس چیز کو جو ہے وہ لانگ مارچ کا مطلب ہے کہ ظاہر اعلان نہیں کریں گے. اور فرض کریں کہ اس طرح کی وہ چیز نہیں چلتی اور ان کو وہ رسپانس جو وہ چاہتے ہیں وہ نہیں ملتا، تو پھر اس کے اوپر وہ ظاہر ہے وہ لانگ مارچ کریں گے، اور پھر آگے اور بھی جو بھی پروٹیسٹ کے ڈفرینٹ طریقے ہیں وہ سارا کچھ کریں گے. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ جو مذاکرات کی شروعات ہوئی ہے یہ صرف اس کا مقصد یہی ہے کہ لانگ مارچ کو اوائڈ کیا جائے، یا یہ آگے بھی کنٹینیو کر سکتے ہیں؟ بیکاز پولیٹیکل انسٹیبلٹی جس قسم کی اور اس کا جو امپیکٹ ہے پاکستان کے اوپر، اور نیگیٹو امپیکٹ ہے پاکستان کے اوپر، پاکستان کی اکانومی کے اوپر، اس کو ختم کرنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ دونوں سائڈز انگیج ہوں. اور اس کے لیے جو ایک تو میں کہہ رہا ہوں آن مائی پارٹ، وہ میں نام بھی اسی لیے نہیں دے رہا، میں بھی نہیں چاہتا کہ کوئی ایسی بات ہو اور اس قسم کی رسپانسیبل بات ہو کہ یہ ساری جو بات چیت کا اگر ماحول فرض کریں پیدا ہو رہا ہے، اور اس کے لیے مطلب ہے کہ مئی کے بعد اگر دونوں سائڈز ڈائریکٹ ملی ہیں اور اس طرح ملی ہیں کہ جو دوسرے اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ ان کو دیکھ بھی رہے ہیں، تو اس لحاظ سے یہ ہے کہ یہ اچھا ہے کہ
اس کو انکریج کرنا چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ جو رسپانس جو تھا پرائم منسٹر کا وہ بڑا اچھا رسپانس ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی کہ جی میں تیار ہوں بات چیت کے لیے. اور وہاں پہ تو جو ڈان میں رپورٹ تھا وہ تو الیکشنز کی بات تھی کہ جی الیکشنز کے اوپر بھی ڈسکس کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن جو میری انفارمیشن یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اس بات کے اوپر تھوڑا سا ریجڈ ہیں کہ جی الیکشنز اپنے ٹائم کے اوپر ہی ہوں گے. تو میرا خیال ہے کہ ریجیڈیٹی اس لحاظ سے دونوں سائڈس کے اوپر نہیں ہونے چاہیے. اور اگر فرض کریں کہ اس قسم کا مسئلہ پولیٹیکل سولوشن کی طرف ہم چلے جاتے ہیں اور امن و امان کے ساتھ آپ کو مطلب ہے کہ مزید 4 5 6 مہینے ہم 6 7 مہینے فرض کریں آگے اس حکومت کو مل جاتے ہیں تو یہ بہتر ہے کہ بجائے اس کے کہ جی ہم پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو ہی کنٹینیو کریں. اس لحاظ سے دونوں سائڈ جو ہیں بے شک وہ پی ٹی آئی ہوں اور بے شک یہ جو رولنگ کولیشن ہے ان کے لیے بڑا ضروری ہے ان کے سینر وائسز کے لیے کہ وہ اپنے ذاتی مفادات کی بجائے پاکستان کے مفاد کو دیکھتے ہوئے کچھ اس قسم کے معاملات کریں کہ جس کے اوپر فرض کریں کہ جس طرح پی ٹی آئی نے خود کہا کہ جی اگر آپ یہ بات کرتے ہیں تو ہم چارٹر اکانومی کے اوپر بات کرنے کے لیے تیار ہیں. بہت اچھی بات ہے. باقی بھی ریفارمز کے اوپر آپ بات کریں بلکہ اکاؤنٹیبلٹی کا میں نے جب ڈسکس کیا کل میری یہی جو ان کے ایک پارٹیسپینٹ سے بات ہو رہی تھی میں ان کو کہہ رہا تھا کہ دیکھیں یہی والی بات کہ اس میں جو چیزیں آپ ڈسکس کر رہے ہیں اس میں اکاؤنٹیبلٹی کا بڑا ضروری ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کا ایک ایسا نظام لے کے آئیں کہ جو میننگ فل ہو جو قابل اعتبار ہو جو نیب کی طرح بدنام نہ ہو جس نے اکاؤنٹیبلٹی کے نام کے اوپر اتنی خرابی پاکستان میں پیدا کی کہ جی کرپٹ بڑے سے بڑے کرپٹ جو ہے وہ نکل جاتا ہے اور پھر جو کرپٹ نہیں ہے یا جس کے خلاف بڑے چھوٹے چھوٹے کیسز ہوتے ہیں ان کو آپ پکڑ کے تو آپ جو ہے وہ آپ ان کو مطلب کبھی ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے کبھی کیا ہو جاتا ہے. تو اس لحاظ سے ایک ایسا نظام بنائے کہ جہاں پہ نظر آئے کہ جو کرپٹ ہے اس کے لیے سزا ہے اور جو لوگ اور بلا وجہ کسی معصوم کو کم از کم اکاؤنٹیبلٹی کے نام کے اوپر نہ ہراساں کیا جائے نہ اس کو جیلوں میں ڈالا جائے جو کہ انفارچونیٹلی ہم نے پچھلے 20-22 سالوں میں نیب کی وجہ سے پرائمریلی دیکھا. تو یہ بڑی ایک ڈیولپمنٹ تھی اور اب دیکھتے ہیں کہ آگے اس کے اوپر کیا ہوتا ہے کہ کس قسم کے اس کے نتائج نکلتے ہیں اور اللہ کرے کہ اس میں بہتری ہو. اور یہ جو ان کا پہلی میٹنگ ہو چکی ہے اس کے بعد مزید جو ملاقاتیں ہوں اور اس میں کوئی انکریجنگ اور کوئی بہتر سولوشن کی طرف پاکستان جائے. بہت شکریہ جی. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت جی. السلام علیکم.